والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم. ڈائز پر تشریف فرما صدر جلسہ جناب ڈاکٹر محمد سعد بڈگامی صاحب اور دیگر علماء کرام، مولانا مفتی مجیب اللہ صاحب، مولانا اطہر حسین سلفی صاحب، جناب ایڈوکیٹ اکمل رضوی صاحب اور قابل احترام میرے دوست جناب نیاز ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر ڈائز پر تشریف فرما ذمہ داران اور تمام میرے سامنے تشریف فرما مرد و خواتین حضرات، میں اور آپ اس وقت ایک اہم ترین اجلاس میں شریک ہیں جس کا عنوان یہ ہے تحفظ اوقاف اور ہماری ذمہ داریاں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب سے حکومت ہند کی جانب سے اوقاف کو لے کر ایک نیا قانون وقف ترمیم ایکٹ کے نام سے بنا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سرپرستی میں ہندوستان کے تمام مسلمان اور دیگر اقوام اس ایکٹ کے خلاف پرزور احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ ہماری مانگ یہ ہے کہ اس ایکٹ کو، اس قانون کو جس طریقے سے گورنمنٹ نے پچھلے دروازے سے پاس کیا ہے اسی طرح اس ایکٹ کو، اس قانون کو واپس لیں۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل دستور ہند کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، اور اس قانون کے ذریعے ہماری جو مذہبی آزادی ہے، ہماری جو آئینی آزادی ہے، اس کو چھیننے کی یہ کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ احساس ہمارا ہے، بلکہ یہ سچائی اور حقیقت ہے۔ اس قانون کے آڑ میں بالخصوص مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی اور سیاسی قوت کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بظاہر ایک امید کے نام سے مسلمانوں کو بہلاتے ہوئے، پھسلاتے ہوئے ایک قانون بنایا گیا ہے، لیکن یہ امید نہیں بلکہ ایک ناامیدی کا ایک پہاڑ ہے، ایک طوفان ہے جو مسلمانوں کے سروں پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ قانون جہاں مسلم سماج کو مسائل کا شکار بناتا ہے، وہیں یہ دستور کے خلاف ہے اور ہندوستان کے دیگر مذاہب کے لوگوں کے خلاف بھی ہے۔ اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر اقوام کے لوگ اس کے خلاف مختلف جلسے اور جلوس کی شکل میں، مختلف طریقہ کار کی شکل میں پورے دیش کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اسے مسلمان کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، اور مسلمان اسے کسی صورت میں تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمارے ذمہ داروں نے ایک اعلان کر رکھا ہے، جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہماری یہ لڑائی اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں چاہے ہماری جان بھی چلی جائے، ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس قانون کے خلاف ہماری لڑائی رہے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے گورنمنٹ ایک طرح سے ہمارے مساجد، ہماری مدارس، ہماری درسگاہ
اور ہمارے مذہبی اداروں پر قبضہ کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ بچا لو اپنے تم اوقاف مسجد اور مدرسوں کو، بچا لو اپنے تم اوقاف مسجد اور مدرسوں کو، مکمل ہونے مت دینا یہ باطل کے ارادوں کو۔ قابل قدر صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، قرب و جوار سے شہر شموگا کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، آج کا میرا موضوع ہے اوقاف کی شرعی حیثیت یا اوقاف کا اسلامی نقطہ نظر۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وقف کہتے کسے ہیں، وقف کی تعریف کیا ہے، وقف کا مطلب کیا ہے۔ تو فقہی اصطلاح میں وقف کا مطلب ہے کسی چیز کو اللہ کے راستے میں روک دینا تاکہ اس کا نفع عام لوگوں کو پہنچے اور اصل مال باقی رہے۔ یعنی وقف کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی چیز کو اللہ کے راستے میں روک دینا تاکہ اس کا فائدہ نیک کاموں میں ہمیشہ ہوتا رہے، یہ وقف کی تعریف ہے۔ جیسے مسجد بنانا، مدرسے بنانا، یتیم خانے، ہسپتال وغیرہ کی تعمیر کرانا، غریب اور نادار طلبہ کے لیے کتابیں وغیرہ دینا، پانی کا نل یا کنواں وغیرہ کھدوانا، یہ ساری چیزیں وقف میں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، شریعت مطہرہ میں وقف کا ایک مسلسل نظام پایا جاتا ہے، مستقل نظام، اور یہ اسلام کے دور اول سے اب تک اس کا تسلسل قائم ہے۔ مسلمانوں کی یہ حسین تاریخ رہی ہے کہ جب بھی دنیا کے جس بھی ملک میں آباد ہوئے تو انہوں نے نیکی کے کاموں میں، رفاہی اغراض، خیراتی مقاصد کے لیے اپنی زمین، اپنے جائیداد، اپنے پراپرٹی، اپنے اموال و املاک، اپنے باغات کو وقف کیے۔ آج اسلامی ممالک کے کونے کونے میں ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں اوقافی املاک موجود ہیں، جن سے غرباء، فقراء، مساکین، محتاجگان، بیوگان، ضرورت مندان، یتیم سب مستفید ہو رہے ہیں، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسلامی ممالک کی بات چھوڑیے، خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہمارے آبا و اجداد نے وقف کے اتنی زمینیں، اتنے پراپرٹی چھوڑے ہیں۔ خود اوقافی کی ہندوستان کی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر اوقافی املاک 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ۔ تیسرے نمبر سب سے زیادہ فوج کے پاس
دوسرے نمبر پر ریلوے کے پاس، تیسرے نمبر پر اگر کسی کے پاس وقت کی پراپرٹی سب سے زیادہ ہے تو میرے بھائیو وہ اوقاف یہ کی زمین سب سے زیادہ ہے۔ وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ حضرت صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام، ذمہ داران اعظام، معزز و محترم سامعین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آپ کے سامنے وقت کے عنوان سے بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اس طرح اعلان ہوا کہ میری ذمہ داری تحفظ اوقاف اور اتحاد امت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی جس میں اللہ کا پیغام ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ تم اللہ کی رسی کو تقاضے ہیں کیا رائٹس ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے ہمیں یہ طرف محمد مسلمان ہیں جو پیغام ملا ہے اس پیغام پر ہم غور کریں اور موجودہ حالات اور اوقاف کے سلسلے میں آج جو ملک کے تانے بانے اور ملک کی ہر جانب سے آواز اٹھی ہوئی ہے، تعارف وقت کسے کہتے ہیں، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں نے جو وقت کیا اور وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ وقف کرنے والا واقف بھی جب اللہ کے حوالے کر جاتا ہے تو اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ملکیت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں سونپی ہے۔ ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ آج ہم تقسیم شدہ ضرور ہیں، مختلف جماعتیں، مساجد، مکتب مکاتب فکر ہمارے ہیں، لیکن ہم کلمہ گو ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج ہمارا ملک ہم سے قربانیوں کا تقاضا کرتا آیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر و اسلاف نے اس کے لیے اپنی بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حالات ہیں ان حالات پر ہم اگر غور کریں تو موجودہ حالات ہمارے ذرا دیگرگوں ہیں۔ ہم اسلام سے، اللہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات بھی ہمارے سامنے نئے نئے انداز سے آ رہے ہیں۔ ہم نے وقت کی تاریخ، وقت کے حالات، وقت کے فوائد، وقت کیا چیز ہے، اس سے بھی ہم بے بہرا اور بے تعلق ہو گئے تھے، لیکن حکومت نے اس طرح کی آواز اٹھائی ہے کہ اب ہمیں اس کی تعریف کو بھی سمجھنا ہوگا، اس کی حفاظت کو بھی ہمیں محسوس کرنا ہوگا، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اگر اللہ اور پھر حالات
پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے قربانیاں پیش کریں، تو ہمیں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھنا ہوگا کہ یہ جو قربانی بھی تقاضا کرے اس قربانی کو ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم۔ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹಗಳು, ಅವನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವು ಸದಾ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದ, ಈ ದೇಶದ ಬಹುತ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದ, ಈ ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ। ಇತಿಹಾಸವು, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕಾನೂನನ್ನು, ಇದು ಡ್ರಕೋನಿಯನ್, ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಇದೊಂದು ಕರಾಳ ಕಾನೂನು। ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ। ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, 26, 29 ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ। ಹಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒದಗುವಂತಹ ಕಾನೂನು। ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ
ನರಮೇ ನಡೆದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನೆಬ್ಯೂಲರ್ ಅವರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, हर उम्मत के ऊपर एक क्रिटिकल मोमेंट आना और इस वक्त मध्य मुस्लिमा के ऊपर हिंदुस्तान में मेरी राय यह है कि वो क्रिटिकल मोमेंट आया हुआ है। आज हम जो फैसला करेंगे उसका असर हमारी आने वाली नस्लों पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले बुलडोजर के कानून लाए, इलीगली बुलडोजर से इलीगल बुलडोजर्स का जो मामला चला, पहले से मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, फिर दलितों की बारी आई, और अगर आज का आपने खबर पड़ी हो तो ब्राह्मण फैमिली के घर को उन्होंने तोड़ा। जब जुल्म शुरू होता है तो उसका कहीं खत्म नहीं होता। इनिशियल स्टेज में वो किसी के भी खिलाफ हो सकता है, लेकिन बाद में वो हर एक को चला। ये जो वक्फ का तरमीमी बिल है, ये भी वही साजिशों में से एक है जो हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी से दूर ले जाने की साजिश। इसकी शुरुआत मुस्लिम दुश्मनी से हो रही है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल होगा, इख्तिताम होगा, वो इस मुल्क को आज की जो हालत है उससे बरकरार रहेगा, इसकी कोई गारंटी फिलहाल नजर नहीं है। और इसका हल हम मुसलमानों ने इस मौके पर किस तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, सीधा करो। सबसे पहली बात यह है कि आईन हमारा बहुत ही कारगर और इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए हम हमारे जो मसाइल हैं उनके हल को तलाश कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, और मेरी अपनी राय ये रही है कि मुसलमानों को, चाहे वो वकालत से उनका कोई ताल्लुक हो या ना हो, हर मुस्लिम बच्चा बच्ची हर एक को अपने फंडामेंटल राइट्स का इल्म होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स सेक्शन 13 से लेकर 33 तक, उसके अंदर वक्फ के ताल्लुक में जो इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ इशारा करता चलूंगा, लेकिन उमूमी तौर के ऊपर हम सबको अपने फंडामेंटल राइट्स का इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मामला है वो मसावात, राइट टू इक्वालिटी। हमारा आईन बोलता है कि कोई कानून ऐसा नहीं बना जा सकता कि वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करे। इसको आप कनेक्ट कीजिए वक्फ के तरमीमी बिल से। इस मुल्क में जो गैर मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके लिए कई कानून,
ہر ریاست کا ایک ایک قانون ہے. آندھرا پردیش ریلیجیس اینڈاؤمنٹ ایکٹ، کرناٹک ہندو ریلیجیس اینڈاؤمنٹ ایکٹ، جموں اینڈ کشمیر ویشنو دیوی کا ایکٹ ہے. اسی طریقے سے تقریباً ہر ریاست کا ایک ایک قانون ہے. القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد فأسبق الشيخ نهاية محترم اور معزز اور قابل احترام علماء کرام حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب، حضرت مولانا حسین نقوی صاحب، مولانا ربیع شافی صاحب، مولانا عبدالغفار حامد عمری صاحب، مولانا سلیم عمری صاحب، ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نیاز صاحب اور ایڈوکیٹ انور رضوی صاحب، اور یہاں کے شیموگا شہر کے میرے مقامی عبدالوہاب صاحب، یہاں آج کے اس نہایت اہم اجلاس میں تشریف لائے ہوئے تمام ہی معززین حضرات و خواتین، الحمدللہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا جلد اپنی بات ختم کر دینے کی. اور ایک نہایت اہم مدعے پر، ایک نہایت اہم اشیے پر اور ایک نہایت نازک موقع ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور موقع کو سمجھنے کی اور اپنے موقف کو بنانے کی اور اپنے متحدہ آواز کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا ابروز کی شورش میں اندیشہ بتا دے. جو حالات آنے والے ہیں اور جو یہاں کی فرقہ پرست طاقتوں کے منصوبے ہیں اور ان کی سازشیں ہیں، اس کو سمجھنے کی اور اس کے سلسلے میں فوری اقدامات کرنے کی بھی اور اس لانگ ٹرم ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی کو بھی بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وقت جیسا کچھ ایک مقدس ہمارا اثاثہ ہے، ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے تفصیل سے بات آئی اور یہ اسلام ہی کی خوبی ہے اور اسی کی برکت ہے کہ اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر وقف کے سسٹم کو جاری کیا اور مسلمان ہمارے پہلے دور سے برابر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، پبلک گڈ کے لیے وقت کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور برابر یہ سلسلہ چلا آ رہا. ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی ان مقدس امانتوں کی حفاظت کرنا، ان کو ترقی دینا، ان کا صحیح استعمال کرنا اور جو آفات اس وقت ان پر منڈا رہے ہیں ان کو سمجھنا، ان کے تدارک کا، ان کو دور کرنے کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. موجودہ بل جو 2025 لاء امینڈمنٹ ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے تو ایک نہایت خطرناک اقدام ہے اور ڈیموکریسی ہی کے راستے سے ڈیموکریسی ہی کو ختم کرنے کا اور اسی کے خلاف حکمرانی کرنے کا قانون کو جاری کرنے کی ایک نمایاں مثال ہے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں. یہ اس لحاظ سے امتیازی ہے کہ یہ وقت جائیدادوں کو حاصل تحصیلات اور ضوابط کو ختم کرتی ہیں، جبکہ ہندو، سکھ، بودھ اور عیسائی برادریوں کو ایسے تحفظات حاصل ہیں. یہ ایک مسلمان شہری کی اس آزادی کو سلب کرتی ہیں کہ وہ اپنی جائیداد وقف کر سکے اگر وہ گزشتہ 5 سالوں سے عملی مسلمان نہ رہا ہو، جو کہ دیگر مذاہب کو حاصل ہیں. یہ تمام ترامیم مسلمانوں کو اپنے ادارے قائم کرنے، چلانے اور ان کا انتظام سنبھالنے سے روکنے کے مترادف ہیں.
لہذا ہم تمام حکومت کی منظور شدہ ان تمام متنازع ترامیم کو منسوخ کرنے کی گزارش کرتے ہیں.